کہ آپ لوگ ہماری استدعا پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں یاشی پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کی حیثیت سے، مرکزی ترجمان کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میرا منصب انصاف لائرز فورم کے سیکرٹری جنرل کا بھی ہے، اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو میرے ساتھ انصاف لائرز فورم کی ٹیم اور ہماری میڈیا کے لیڈر ہیں کٹانہ صاحب، وہ بھی موجود ہیں۔ پاکستان دشمن سرحدوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ پاکستان کی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں، بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں۔ اندرونی بگاڑ کی وجہ سے ہم بہت زیادہ خطرات جو ہیں ان کا اندیشہ کیے ہوئے ہیں۔ کل بھی دہشت گردی کے نسبت سے 4 دھماکے ہو گئے۔ یہ سب کچھ ہمارے ملک میں ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب جمہوریت کا پہیہ بالکل جامد کر دیا گیا ہے۔ امور مملکت میں پاکستان کی عوام کا کوئی بھی کردار نہیں رہا۔ عملاً پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہی نہیں، شکستگی کر دی گئی، اور ایسے وقت میں واحد اس ملک میں پاکستان تحریک انصاف ہے جو کسی طرح رول آف لا کو بچانا چاہتی ہے اور کانسٹیٹیوشن کو کارآمد بنانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے بڑے صبر کا مظاہرہ اس نے کر ڈالا ہے۔ انسان اپنے والد، اپنے بڑے بھائی یا اپنے چھوٹے بھائی یا اپنی اولاد کی تضحیک نہیں برداشت کر سکتا، کجا کہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر، عوامی مقبول ترین لیڈر عمران خان کے ساتھ عدالت کے احاطے میں جو 9 مئی کو کیا گیا، اسے پوری قوم نے دیکھا، برداشت کیا، سہا، اور پاکستان تحریک انصاف نے بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک طرف ہر طرح کے محاسبے کے لیے خود کو پیش کر دیا، اور دوسری طرف عوام کا توازن بھی قائم رکھے ہوئے اپنی بہترین صلاحیتوں کی بنا پہ۔ لیکن معاملہ کچھ یہ آ گیا ہے کہ حکومتی اور ریاستی جو ادارے ہیں، ایک طرف آپ دیکھ لیجئے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکے، تو سپریم کورٹ نے مداخلت کی، اور سپریم کورٹ کی گریٹنس کی وجہ سے، ہمبلنس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن دونوں نے 8 فروری الیکشن کی تاریخ دے دی، اور یہ بھی کہا کہ اس تاریخ کو آپ نے بدلنا نہیں ہے، ڈیریل نہیں کرنا جمہوریت کو۔ تو عدالت وہ واحد ادارہ ہے جس کی طرف پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ ادارہ بھی ڈیلیور نہ کر پایا اور توازن قائم نہ رہا تو ہم اندرونی چیلنجز کا بھی بہت برا شکار ہوں گے، اور بین الاقوامی ذمہ داریاں تو ہم پہلے ہی ادا نہیں کر پا رہے۔ فلسطین کی نسبت دنیا بھر میں فلسطین کی حمایت کا سب سے بڑا چیمپئن پاکستان ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں عوام کی لیڈرشپ نہیں ہے، اس لیے اس مشکل وقت میں پاکستانی قوم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، غزہ کے شہیدوں کے لیے وہ کردار نہیں ادا کر پا رہی کہ جو کہ بنیادی طور پہ ہمارے آئین کے تحت ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری طرف یہاں پہ ہندوستان موجود ہے، روزانہ بگاڑ اس کے ادارے، یہ 4 دھماکے آپ دیکھ لیجئے، افغانستان موجود ہے۔ سو ایسے ماحول میں اب جب ہم کھڑے ہیں تو یہاں پہ اب ہماری کیفیت 2-3 ہے۔ الیکشن کے لیے حکومت متنازع ہے،
حکومت میں صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو، میں بالخصوص اس وقت صوبائی حکومت کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی اس کی حیثیت غیر متنازع قبول نہیں کرتا۔ سینکڑوں ڈسپیوٹس اس حکومت کے خلاف عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو کہ ان کی ایلیجیبلٹی کو بھی چیلنج کر رہے ہیں اور ان کی نیکنیتی کو بھی چیلنج کر رہے ہیں اور ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو بھی عدالتوں میں لے کے آ رہے ہیں۔ حکومت پہ کسی بھی طریقے کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن کر پائے گی۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن پہ ذرا برابر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، جس کے لیے انہوں نے اوتھ اٹھایا تھا، اس کی خلاف ورزی کر چکے ہیں۔ تو یہ ابھی فیصلہ جو سپریم کورٹ کا آیا ہے، جس میں 8 فروری ڈیٹ رکھی گئی ہے، اس فیصلے میں بھی سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ وہاں پہ آرٹیکل 6 کا تذکرہ بھی موجود ہے اور دوسرے اوتھ کی وائلیشنز جو ہیں ان کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ کسی بھی وجہ سے آپ آئینی ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کریں۔ سو وہاں پہ انہیں سمجھا بھی دیا، الیکشن کی ڈیٹ بھی رکھ دی، لیکن الیکشن کمیشن باز آنے والا نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن بھی متنازع ہے، اور آج تو اس نے حد کر دی ہے، اور حد یہ کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو کہا کہ آپ دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں اور 20 دنوں میں وہ الیکشن پورا کر کے میں رپورٹ دیں، جبکہ یہ سب کچھ تو ہم بہت پہلے کر چکے ہوئے۔ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ایک ایسے ٹرائل میں ڈالنا کہ جہاں عوام تک تحریک انصاف کی رسد مشکل ہو جائے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کام کر رہا ہے۔ سو نہ تو ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتبار ہے، اس کے خلاف بھی پیٹیشنز عدالت میں زیر تجویز ہیں، اور دوسری طرف نہ ہی ہمیں حکومت پہ اعتبار ہے کہ جو کہ ناجائز ہے۔ ابھی یہ دوسری قائم مقام جو انہوں نے حکومت قائم کی ہے وہ بھی ایلیجیبل نہیں ہے، کمپیٹنٹ نہیں ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اس کا قضیہ بھی عدالت میں پڑا ہوا ہے۔ پہلی جو حکومت تھی اس کی بھی ٹرم ختم ہو گئی تھی، 90 دن گزار چکے ہوئے تھے، انہوں نے الیکشن نہیں کروایا۔ تو ہمارا اعتبار تو حکومت میں بھی نہیں رہا، تو پاکستان کی عوام کو صاف اور شفاف الیکشن کون دے گا؟ ایسی صورتحال میں سب سے بڑا معاملہ جو ہمارے سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہمیں 9 مئی کے سکینڈل میں پھنسایا گیا۔ اب 9 مئی کا سکینڈل، اس کا وکٹم انہوں نے ہمیں بنایا، اور ہم نے بڑی دلیری سے کہا، اس لیے کہ بگاڑ ہم نہیں چاہتے تھے۔ ہم عدالت گئے، ہم نے عدالت میں کہا جی کمیشن بنائیں اور یہ دیکھیں کہ کس نے یہ کام کیا، اس لیے کہ مجھے تو آپ نے عدالت کے اندر 9 مئی کو بڑی تضحیک کے ساتھ گرفتار کیا۔ صوبائی حکومت نے کہا کہ جو ریئیکشن آیا وہ سپونٹینیس آیا ہے، اور آپ نے ہمیں جو ہے وہ بنا دیا اس کا شکار۔ سپریم کورٹ نے بلوا کے ہمارے رہنما کو جو ہے ریلیز کیا کہ آپ کے ساتھ غلط ہوا، زیادتی ہوئی ہے۔ آپ نے اٹھا کے 9 مئی کا ہمیں شاخسانہ ہمارے گلے میں ڈال دیا۔ تاہم اب دوسری طرف، ایک طرف تو ٹکراؤ کی بات جو تحریک انصاف کا کام ہی نہیں ہے، تو تحریک انصاف نے وہاں بھی اپنے صبر کا مظاہرہ کیا، ڈیو پروسیس کو بھی اپنایا، ملک میں بھی رہے، ملک سے بھاگنے کی بھی کوشش نہیں کی، کسی سے کوئی ریلیف بھی نہیں مانگا، بلکہ عوام کی عدالت میں اپنے مقدمے پیش کیے۔ لہذا اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کی واچ اور سپرویژن کے بغیر اگر اور مانیٹرنگ کے بغیر یہ الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ کسی بھی طور صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے، اور صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان کو داخلی اور خارجی محاذوں پہ بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اس لیے کہ جس ملک کی عوام ملک کے نظم میں نہیں ہے تو آپ اس ملک کو کیسے چلائیں گے؟ عوام کے بغیر آپ ملک کو کیسے چلائیں گے؟ پاکستان کی عوام کو بھیڑ بکریوں گدھوں کی طرح آپ نے ذبح کرنا ہے؟ کیا انہیں خچر سمجھا ہوا ہے؟ ہم ہیں تو سب ہے نا،
آپ کا ہر ادارہ ہماری سہولت کاری کے لیے، پاکستان کی عوام کی سہولت کاری کے لیے. آپ کہتے ہیں زمین آپ نے رکھنی ہے، پاکستان کی عوام کو ذبح کرنا ہے. اس پروسیس میں ہر ایک کا حصہ ہے. ادارے ہمارے ادارے ہیں، ہمارے سہولت کار ہے. عوام جو ہے اس کے لیے نظام چلنا ہے. پاکستان ڈیموکریسی کے لیے بنا ہے، لہٰذا اس ملک کو اس ملک میں ڈیموکریسی کو ہم نے رائج کرنا ہے. تو واحد پاکستان میں یہ جماعت ہے جو کہ اس وقت پاپولر انٹیلیجنس کی بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے الیکشنز کروانے ہیں تو ہمیں عدلیہ کی سپرویژن کے تحت کروانے ہوں گے. آپ دیکھیے الیکشن کی تاریخ عدالت نے رکھوائی، عدالت انٹرفیئرنس نہ کرتی، الیکشن کی تاریخ نہیں آنی تھی. آج دیکھ لیں جلسے اور جلوسوں کی اجازت نہیں دے رہے، اور ہم لے کر آئے پٹیشن عدالت میں. عدالت نے انوالو ہو کے کہا سب ڈی سیز کو، صوبے کے سب ڈی سیز کو آن بورڈ لیا اور کہا کہ کیوں نہیں کر رہے آپ، دوسروں کو آپ اجازت دے رہے ہو نہیں دے رہے ہو. انہوں نے ایک پروفارما بنایا، ہم نے کہا جی پروفارمے بھی بھرنے کے لیے تیار ہے، آپ ڈیموکریٹک پروسیس میں ہمیں ڈالیں. عدالت کی وجہ سے ہمیں جلسے جلوس کی بھی اجازت ملی. اور اب الیکشن پروسیس ہے. اگر الیکشن جوڈیشری کے اندر نہیں ہوا، نگرانی میں نہیں ہوا اور انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوا جو کہ اب ہماری جماعت کی بنیادی ایگزسٹنس کو وار کر رہے ہیں، تو فیئر اور فری الیکشن نہیں ہوگا. اب جب ملک میں فیئر اور فری الیکشن نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے پہلوؤں کو چاہیے یہ کہ دیکھا جائے. جب بھٹو صاحب نے الیکشن کروایا تھا اور اس کے نتیجے کو نہیں مانا گیا تھا، عوام اٹھ کھڑی ہوئی تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ عوام کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے اسے تختے دار پہ چلنا پڑا، اور اس کے نتیجے میں جو مارشل لا آیا، اس کے نتیجے میں پاکستان آج جس تباہی کے دھارے پہ کھڑا ہوا ہے وہ آج اس کے سارے نتائج ہیں. آپ نے جب ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈیریل کیا اور ملک میں جو ہے عوام کو شامل نہیں کیا اقتدار میں آئین کی منشا کے مطابق، تو نتیجہ کیا ہوا؟ آپ ضیاء الحق سے لے لیں، آج تک لے لیں، ایک کنٹینیوشن ہے. ملک کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ ایک واقعہ یہ ہوا. دوسرا واقعہ کیا ہوا؟ جب آپ نے پاپولر ول کے ساتھ کھلواڑ کیا، نہیں تسلیم کیا، تو حمود الرحمان کمیشن بتاتا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا ہے. تو دوسرا نتیجہ یہ نکلا. تیسرا نتیجہ، عوام نے فاطمہ جناح کی شکست کو نہیں مانا اور ملک کے مارشل لائی نظام کے تحت وہ الیکشن ہوا تھا. ملک کہاں پہنچ گیا؟ تو اگر اب الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوں گے، آنیسٹ نہیں ہوں گے، تو کہاں جائے گا ہمارا ملک؟ تو ملک سب سے آگے ہے، ملک سے آگے کوئی بھی نہیں. اور ملک جو ہے وہ نظام جمہور سے چلے گا، آئین کے مطابق چلے گا، رول آف لا کے تحت چلے گا. اس کے بغیر ملک چل ہی نہیں سکتے. اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہنا ہوگا آنیسٹی کے ساتھ. تو اب سب چیزوں کا دار و مدار یاد رکھیے کہ اس وقت عدالتوں پہ ہے. اور چرچل نے صحیح کہا تھا کہ اگر عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں تو ہمیں پرابلم نہیں ہے، ہم سر کر جائیں گے. آج فقط عدالت نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس ڈیریل نہ ہو، الیکشن ہو جائے اور ہم پاپولر ول کے ساتھ جو ہے لوگ منتخب ہو جائیں. تو یہاں پہ آپ کے سامنے آج یہی منظر کشی کرنی تھی کہ تحریک انصاف ملک کا سب سے بڑا چیلنج فیس کر رہی ہے. ہمارے لیڈر عمران خان رول آف لا کے لیے تمام صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. ان کی پارٹی فیئر اینڈ فری الیکشن چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے عدلیہ کے زیر انتظام. لہٰذا انہوں نے جو ہے پٹیشن فائل کی ہائی کورٹ میں. آج ہائی کورٹ نے اس میں نوٹسز جاری کر دیے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے، نوٹس قبول کر لیا اور منگل کے دن اس کیس کی سنوائی ہوگی. تو اس معاملے کو لے کے ہم ادھر بھی چلے گئے.